اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 حروف کی نسبت سے عاشورہ کے روزے کے 4 فضائل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں یہ نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن پر فضیلت دیکھ کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو 7، 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔